السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، ہم نے اس سے پہلے کے قصوں میں دیکھا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم نے ان کی ایک نہ سنی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی قوم پر نازل ہوا، اور وہ ساری کی ساری قوم غرق ہو گئی سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے ماننے والوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے روانہ ہو گئے، اور 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور 40 دن برابر پانی زمین سے ابلتا رہا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا، سورہ ہود کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور آسمان تھم جا اور سکھا دیا پانی، اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ یعنی 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک ترکی میں ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نظر سے دیکھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی، اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا اور پانی نہ ہونے کے سبب ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، جتنے بیج اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور بیج مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری سے عرض کی، آواز آئی کہ اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دے۔ شیطان نے انکار کیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے، تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط رکھی کہ جب تم اس کو بو دو گے تو اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار میں پانی دوں گا۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور اس قول کے مطابق اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی، شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس جڑ میں دیا، اور جو شیرنی کے انگور میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پانی کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، یعنی کل شیء یرجع الی اصلہا، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں میرے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس بات کو سن کر 10 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: حسد، حرص و تکبر، بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے اس کی تفصیل پوچھی تو اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال اللہ کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کیا، اس لیے میں سزاوار لعنت کا ہوا۔ دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا ہے اور مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیہوں کھلایا اس لیے وہ جنت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، اس کے بعد جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ ترکی پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس بستی کا نام سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہے مومن اور مومنہ۔ 80 آدمی اور عورتیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ اس کے چند روز کے بعد نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔
پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری دنیا ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ایتھوپیا حام کی اولاد سے ہیں، اور اہل ترکی یافس کی اولاد سے ہیں۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر اور دوسرے دروازے سے نکل آیا، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس قدر لمبی تھی، اور آج جبکہ لوگوں کی عمریں اتنی کم ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی خواہشات جو ہیں وہ اس قدر طویل ہو گئی ہیں کہ دنیا سے نکلتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اولاد سام میں سے بعض نے کوفہ عراق میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض نے حجاز سعودی عرب میں شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان بھارت میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکی میں جا کر سکونت پذیر ہوئی اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں ہی سے آباد ہوا ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے بھارت میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکی جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اس کے بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اور روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا اور وہ قد و قامت میں 4 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرمانبردار تھا۔ بعض نے کہا کہ حضرموت اس کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھیں، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 70 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل ناواقف تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پوجا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پوجا کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ بھارت میں آیا اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پوجا کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی اور پورے طریقے سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ بھارت آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے اور کہا، جیسے کہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بولے نہ چھوڑنا اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، نہ سوا اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تمام ہوا۔ ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔